نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، 5 محرم الحرام اور 666 ہجری سلسلہ چشتیہ کے تیسرے مشہور بزرگ بابا فرید الدین کا شکر علیہ رحمہ کا تاریخ وصال ہے 5 محرم الحرام اور 666 ہجری. حضرات گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعوت توحید لے کر کے آئے تھے، اس دعوت کو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس دعوت کو بھی عام کیا اور مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں آپ تشریف لے گئے اور ان سے فیض حاصل کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا، جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، پھر تابعین سے اتباع تابعین. تو یہ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، لوگوں کو موحد بنانا، مسلمان بنانا اور پھر نماز اور روزے کی دعوت دینا، یہ ہر دور میں جو ہے یہ سلسلہ رہا ہے. تو جو اہل اللہ ہیں، جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں، واضح ہے ہر وہ شخص جس کی زندگی کا مقصد یاد الہی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارتا ہے، وہی ولی ہے، جس کی جمع اولیاء ہے، وہی اہل اللہ ہیں. تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے بلکہ مخلوق خدا کو بھی کلمے کی دعوت دیتے ہیں. اگر کفر ہو تو کفر کے اندھیرے سے نکال کر کے اسلام کے نور میں لاتے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور اگر ہوں تو مسلمان لیکن صراط مستقیم پر نہ ہوں، گمراہ ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں، چوریاں کر رہا ہوں، بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہوں، تو انہیں جو ہے نیکی کی طرف لاتے ہیں، منکرات سے دور کر کے معروف کی طرف لا کر کے اللہ کا بندہ بناتے ہیں. بر صغیر میں سلسلہ چشت جو ہے، چشتیہ سلسلہ جو ہے، اس کا فیض جو ہے بہت زیادہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ان کا بہت زیادہ فیض ہے. ان کی بدولت، ان کی کاوش سے، ان کی محنت سے بر صغیر میں جو ہے اسلام پھیلا. اور اسلام کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نیا دین نہیں، بلکہ وہی دین، وہی مذہب جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جس کی تکمیل جو ہے 11 ہجری میں ہوئی. اس کی تکمیل کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. تو ہر نیک صالح بندے نے جو ہے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے وطن میں اس پیغام کو پہنچایا جو پیغام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. تو بر صغیر کے اندر جو ہے حضرت خواجہ معین چشتی علیہ رحمہ جو نائب اور رسول بھی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے اس پیغام کو یہاں پر عام کیا. تو انہی کے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں حضرت بابا فرید الدین. آپ کا جو اصلی نام ہے وہ ہے سید مسعود اور لقب جو ہے وہ ہے فرید الدین. آپ کی ولادت باسعادت ملتان میں ہوتی ہے. ملتان کا ایک قصبہ ہے کوتوال، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے 579 ہجری میں، یعنی 589 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور عیسوی سال دیکھا جائے تو 1173 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. ابھی آپ چھوٹے ہی تھے
چند سال کے ہوئے تھے تو آپ کے والد گرامی جو ہے فوت ہو گئے. بڑے نیک اور صالح تھے اور بڑے اہم عہدے پر جو ہے فائز تھے. گویا کہ آپ جو ہے یتیم رہے اور پھر آپ کی تربیت کی، آپ کو تعلیم دی آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. 11 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے پورا قرآن جو ہے حفظ کر لیا اور آپ نے جس مدرسے میں داخلہ لیا، مدرسہ ملتان کے اندر مدرسہ ہے منہاج الدین، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی مسجد تھی، ان کی مسجد بھی تھی، وہی مسجد جو ہے مدرسہ بھی تھا. ان کے شاگرد بنے اور ان سے جو ہے علم فقہ حاصل کیا. اسی جگہ پر جو ہے یعنی ان کے مدرسے میں ملتان کے اندر جو ہے منہاج الدین کے مسجد و مدرسے میں جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے. قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو اللہ کے ولی کامل ہیں، بڑے عظیم ولی ہیں، ان سے جو ہے ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہوتے ہیں. تو اہل اللہ کے ہاتھ پر جب ایک بچہ بیعت ہو رہا ہو اور وہ بزرگ جانتے ہیں کہ صلاحیت کو، ان کے مقام مرتبہ کو کہ مستقبل میں یہ کس مقام پر جو ہے فائز ہوگا، تو ان کے حکم پر جو ہے پھر جو ہے یہ ایران کے جو علاقے ہیں وہاں جو ہے باقی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کیا اور وہاں پر جو ہے پورے جو علم دین ہے یعنی حدیث ہے، تفسیر حدیث، فقہ اور اسی طرح جو اس کے بنیادی علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، یعنی جو ہمارے مدارس میں علوم پڑھائے جاتے ہیں جنہیں ہم درس نظام بھی کہتے ہیں. تو پہلے جو ہے یہ پورا علم جو ہے حاصل کیا، کامل طریقے سے علم جو ہے حاصل کیا جو اسلاف کا طریقہ رہا ہے. جتنے بھی اہل اللہ ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق ہو، سہروردیہ سے تعلق ہو، چشتیہ سے تعلق ہو، پہلے جو ہے یہ علم دین جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. جب اس میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہوتے ہیں تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے روحانیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے. کیونکہ علم جو ہے وہ تو ایک راستہ بتاتا ہے. صحیح مشق، صحیح ٹریننگ، صحیح تربیت جو ہے وہ اللہ والے کی صحبت میں جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. تو آپ جو ہے ان کی صحبت میں جو ہے طویل عرصہ جو ہے وہ رہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی صحبت میں جو ہے طویل عرصہ جو ہے ان کی صحبت میں رہے. تو واضح ہے ان کی طرف سے جو ہے پھر وہ خلافت بھی ملی اور یہ سلسلہ چشتیہ کے جو ہے یہ تیسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو جو ہے وہ عام کیا ہے. پہلے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہیں، پہلے بزرگ جو اس سلسلے کے جو ہے بانی ہیں. اس کے بعد جو ہے جو دوسرے بزرگ ہیں قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ہیں اور پھر ان سے فیض حاصل کر کے اس تیسرے جو اس سلسلے کو عام کرنے والے ہیں، روحانیت کو عام کرنے والے، بلکہ آپ کے دور میں جو ہے روحانیت جو ہے زیادہ عام ہوئی، وہ ہے سید مسعود یعنی فرید الدین گن شکر علیہ رحمہ. آپ کے پھر مریدین میں جو ہے بڑے مشہور نام ہیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، اسی طرح جو ہے باقی بہت سارے بزرگ ہیں، خواجہ احمد علی ہیں اور دیگر اہل اللہ ہیں. تو الغرض کیونکہ ان کا عرف جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا، یعنی 5 محرم الحرام سے ان کے جو ہے عرف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے اہل اللہ کے ماننے والے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق خدا کو جو ہے اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے حبیب سے جوڑتے ہیں اور ان کے سلسلے کے ساتھ وابستہ رہنے والا شخص جو ہے وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے، جسے ہم اعتداد والا راستہ کہتے ہیں. صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، عبادات بھی ہیں، حلال و حرام کی پہچان بھی ہے اور جو ہے اپنی روحانیت کو بھی آگے لے کر کے چلتے ہیں، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو قرآن حدیث کا علم تو دیتے ہیں، قرآن حدیث کا پیغام تو پہنچاتے ہیں، لیکن جو ہے اہل اللہ کا ادب نہیں سکھاتے، انبیاء کرام کا ادب نہیں سکھاتے، اہل بیت کا ادب نہیں سکھاتے، صحابہ کرام کا ادب نہیں سکھاتے. اور کچھ ایسے ہیں جو ادب میں آگے تو نکل جاتے ہیں، اہل بیت کا ادب تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی اہمیت نہیں دیتے. یہ ادب تو ہے
لیکن عمل نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، تو اہل اللہ جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو انہیں جو ہے اسلام میں لاتے ہیں، جیسا کہ ان بزرگوں نے جو ہے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کافروں کو جو ہے، کیونکہ یہ کفرستان تھا جہاں آپ جو ہے تشریف لائے، پاک پسند جو ہے جہاں تشریف لائے، یہ سارا علاقہ جو ہے کفر ہی کفر تھا، کفر کا اندھیرا تھا، یعنی ہندو تھے، بدھسٹ تھے، اور جو ہے اللہ کے وجود کے منکر لوگ تھے، کافر تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے، جنگل میں بیٹھ کر کے لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر کے جو ہے اسلام کے نور میں لائے، اور پھر ہمیشہ جو دوزخ کی آگ میں جلنا تھا اگر وہ کافر رہتے تو دوزخ کی آگ سے نکال کر کے جنت کا جو ہے وہ مقیم بنا دیا۔ لہذا ان بزرگوں کے حالات کو جاننا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کی مزارت پر جا کر کے حاضری دینا جو ہے یہ عمل صالح ہے، اور یہی طریقہ ہے جو ہے صحیح عقیدت والا ہے، صحیح احترام والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں محمد علی مرزا ہے، یہ اس طرح کے جو ہے فتنہ قائم کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ باب کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے دلوں میں جو ہے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور جب باطن میں شکوک و شبہات آ جائیں تو پھر انسان جو ہے صحیح دین بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور صحیح دین جب اللہ کی صحبت سے ملتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا علم بھی دیتے ہیں، یعنی ظاہری شریعت پر بھی، شریعت کی راہ پر بھی ڈالتے ہیں، اور تزکیہ باطن بھی کرتے ہیں، اور تزکیہ باطن اگر ہو جائے تو پھر انسان جو ہے گناہ کرنا تو ایک طرف رہا، گناہ کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔